براہ راست آپ کو لیے چلیں گے شرجیل انعام ایمن اس وقت میڈیا نمائندوں سے بات چیت کریں۔ لیڈرشپ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس نے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھائی ہے۔ جس طریقے سے چیئرمین کے جلسے ہوئے ہیں اور ابھی جو بلوچستان کا جلسہ ہوا ہے الحمدللہ ایک تاریخی جلسہ تھا، اور جو ہمارے سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اتنا بڑا ایک تاریخی جلسہ بلوچستان میں کسی پارٹی نے کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا ریسپانس جو ہے، لوگوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ الحمدللہ چیئرمین صاحب یہ دورے اپنے جاری رکھیں گے اور ملک کے کونے کونے میں پیپلز پارٹی اپنا لوہا منوائے گی، عوام کی حمایت سے انتخابات میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی ہی مدد سے، صرف عوام کی ہی مدد سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر 8 فروری کو ایک تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیئرمین صاحب کے دورے پہ جو لوگ ناخوش ہیں، جن کو اچھا نہیں لگ رہا، کل انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو دیکھیں جی لاہور بنا دیا، اتنا اچھا لاہور بنا دیا، پیپلز پارٹی کے پاس گنوانے کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، کسی علاقے کی جماعت نہیں ہے۔ جس پارٹی نے کل یہ بات کی، حالانکہ اس پارٹی سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، ان سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہمارا تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہماری لڑائی جھگڑا تو غربت کے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا لسانیت کی جو سیاست کی جاتی ہے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا جو ہے جو انتشار کی سیاست کی جاتی ہے یا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، دہشت گردی سے، ہمارا جھگڑا ان سے ہے، ہمارا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اور ہم پورے پاکستان کی جماعت ہیں۔ تو اگر کل وہ پی ایم ایل این کے لیڈران کو صرف یہ یاد آیا کہ جی 4 دفعہ ہم 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور ہم نے دیکھا لاہور کو کیسے بنایا، آپ پاکستان کے اقتدار میں آئے تھے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، آپ کو پاکستان کی حکومت تھی، آپ نے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتائیں نا، آپ پورے پنجاب میں کیا کیا وہ بتا دیں نا۔ آپ صرف ایک لاہور کی مثال دے کر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بس صرف اور صرف پوری محنت، آپ نے پورا پاکستان اس لاہور کو سمجھا۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے جو پورے پاکستان کے لیے کام ہو۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا تو پورے پاکستان کا فائدہ تھا۔ وہ ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، باقی پولیٹیکل پارٹی صرف جلسوں میں اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ہی جس طرح ایٹمی طاقت پیپلز پارٹی نے بنایا، میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو دی، جو پورے پاکستان کے لیے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اسی طریقے سے سی پیک جو سڑکوں روڈوں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ تو ایک شہر کے درمیان سڑکوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ملکوں کی سرحدوں کو ملا کے اس طرح کے اسفالٹ اور عالیشان قسم کے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے۔ سی پیک کے خالق، سی پیک کا آئیڈیا، سی پیک کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ محترم آصف علی زرداری صاحب جس کو اس وقت تنقید کیا جاتا تھا، کچھ میڈیا کے اینکران اس وقت تنقید کرتے تھے کہ یہ روزانہ چائنا بھاگ رہے ہیں، روزانہ چائنا جا رہے ہیں، چائنا میں ایسا کیا کام ہے ان کا؟ وہ چائنا اس لیے جا رہے تھے کہ وہ سی پیک انہوں نے دلایا پورے پاکستان کو، یہ ان کا ویژن تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے جو پالیسی کی پورے پاکستان کی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں کو ہر ماہ پیسے مل رہے ہیں گھر بیٹھے، اور وہ صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ غربت کی لکیر کے نیچے جتنے پورے پاکستان میں خواتین تھیں ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اگر آج پیسے مل رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن تھا، محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا۔ انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا، خواتین کو امپاور کرنے کا انہوں نے کانسیپٹ دیا پورے پاکستان کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم نے لاہور کی سڑکیں بنا لی بس ختم، نو،
اب سندھ کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا وہ کراچی کی بات کر سکتے ہیں؟ میں آج بھی یہ بات بڑے طریقے سے کہنا چاہ رہا ہوں. آج بھی پورے پاکستان سے, پورا پاکستان مطلب اس میں خیبر پختونخوا ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, پنجاب ہو گیا, وہاں سے لوگ مزدوری کرنے کراچی میں آتے ہیں, روزگار کی تلاش میں کراچی میں آتے ہیں, کسی اور شہر میں نہیں جاتے. اور کراچی سب کا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی کراچی کوئی میری ملکیت ہے یا میری پارٹی کی ملکیت, نہیں, کراچی ہم سب کا ہے, پورا پاکستان ہم سب کا ہے. لیکن ہم اتنے مواقع فراہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ہر یہ سہولت مل رہی ہے, تبھی پورے پاکستان کے لوگوں کا انفلکس جو ہے وہ صرف کراچی کی طرف ہی ہے. اور میں دوسری بات کہوں کہ کراچی میں الحمدللہ پاکستان کی بہترین طبی سہولیات چیلنج کے ساتھ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ مجھ سے پوری پولیٹیکل پارٹی بحث کرے, میں کرنے تیار ہوں. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بحث کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہیلتھ کا, جو ہیلتھ کی فیسلٹیز الحمدللہ سندھ صوبے میں ہے اور خصوصی طور پر کراچی میں ہے, وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے PMLN کے دوست کل تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کوئی گنوا سکتے ہیں, آپ 3 دفعہ اقتدار میں ہیں, کہ پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنائی ہو سرکاری, ایک ہاسپٹل بتا دیں. پوری PMLN کی لیڈرشپ میں کوئی ایک ایسی ہاسپٹل بتا دیں, انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں بنائی ہو. آج بھی علاج کرانے کے لیے ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر نہیں جاتی ہے, ہماری لیڈرشپ کے علاج یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم خود ہمارے اس کے ٹراما سے گزرے, لیکن ہم نے اپنے علاج اس یہاں پہ کرائے, اپنے سرکاری ہاسپٹلز میں کروائے. الحمدللہ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کی پہلی اگر ہے تو وہ کراچی میں ہے. NICVD اگر ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں, وہ کراچی میں ہے. اس طریقے سے کینسر ہاسپٹلز جہاں پہ آپ کا سائبر نائف ہے تو کراچی میں ہے. چلڈرن ہاسپٹلز, SIUT, کیا کیا نام لیں. اور پھر جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ جو گورنمنٹ میں, تو یہ اس طرح کا کوئی ایک ہاسپٹل مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دیں. PTI نے کبھی بنائی کوئی اس طرح کا ہاسپٹل بنائی ہو, PMLN نے بنائی, جتنی حکومتیں آئیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے آج دن تک پاکستان میں ہیلتھ سے بڑھ کر کوئی اور شعبہ نہیں ہے. سڑکیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے, فلائی اوور ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن اگر انسان کا صحت ہے تو سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تو وہ جان جو ہے وہ صحت ہے, اور صحت وہ صرف ہاسپٹل میں ہر آدمی کے لیے مفت علاج. یہ فیسلٹی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی طرف سے. اور آج بھی بتاؤں کہ آپ آج کے سکھر کا کے ہاسپٹل دیکھ لیں, سکھر کا SIUT دیکھ لیں, سکھر کا NICVD دیکھ لیں, سکھر کا چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں. آپ پتہ ہے زیادہ تر پیشنٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ علاج کروانے کے لیے, سینٹرل پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے سکھر آ رہے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میرٹ کی بنا پر اپنی ہر کارکردگی دکھا سکتی ہے, بتا سکتی ہے. ہمیں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی غلط طریقے سے دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو کارکردگی دکھائی ہے پورے پاکستان میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے تو بڑی بات نہیں کرا, ایک ہاسپٹل مجھے PMLN کی لیڈرشپ بتا دے, صرف ایک سرکاری ہاسپٹل جو انہوں نے بنائی ہو, نہیں ہے. فنش. دوسری بات, ٹرانسپورٹ میں آ جائیں. ٹرانسپورٹ میں الحمدللہ پچھلے کوئی 1.5 سال میں ہی میں اگر پروجیکٹس گنوانا شروع کر دوں, پیپلز بس سروس الحمدللہ, اس کے بعد پنک بس سروسز, پاکستان کی پہلی صرف خواتین کے لیے بس سروس سٹارٹ کی گئی, تو وہ پنک بس سروس شروع کی گئی, جس کو نہ صرف پاکستان میں لوگوں نے سراہا, اس کو UAE میں, جرمنی کے جتنے بھی جریدے انہوں نے آ کے اس کو کور کیا ہے, UK کے گارڈین نے اس کو کور کیا, خلیج ٹائم نے اس کو کور کیا, اور یہ سب آئے اور انہوں نے یہاں پہ پوری ویڈیوگرافی کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں تمام چند ممالک ایسے جس میں خواتین کے لیے مخصوص اس طرح کی بس سروس بنائی گئے. آپ سب میرے صحافی دوست کراچی کے ہو, آپ جب دیکھتے ہو پنک بسز آپ کو نظر آتی ہیں جس میں خواتین ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ اس میں سفر کر رہی ہیں, تو آپ کو خود ایک اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد EV بسز, پاکستان کی پہلی الیکٹرک بسز جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی. EV بسز میں ایک اور بات تھوڑی واضح ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایک کانسپیریسی چلی, ایک اخبار, ایک بڑے انگریزی اخبار نے, جریدے نے ایک رپورٹ چلائی کہ جی $4.5 ملین کی ایک بس خریدی گئی.
45 लाख डॉलर की एक बस खरीदी गई। ये एक बहुत बड़े अंग्रेज अखबार ने खबर छापी। मैं पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो 45 लाख डॉलर, ये तो 1 अरब से ऊपर हो गया। इतने में तो जहाज आ जाए जिसमें हमने बसें ली हैं यार। फिर आज उस जरीदे ने आज उसको तस्हीह की है, और तस्हीह की है कि जी 4.5 लाख डॉलर में जो है वो एक बस खरीदी गई। पहले बोला 45 लाख डॉलर, अब बोला 4.5 लाख डॉलर में बस खरीदी गई। अब मैं वाजे कर दूं, सब दोस्त मेरे बैठे मीडिया के, हुकूमत सिंध ने अभी तक 1 टेढ़ी पैसा भी नहीं स्पेंड किया उन ईवी बसेस के लिए। सरकार के खर्च का 1 रुपया अभी तक उन ईवी बसेस के लिए नहीं किया गया है। हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, और अभी तक ये सारी बसेस जो ईवी बसेस चल रही हैं वो ट्रायल बेसिस पे चल रही हैं। हमने कहा पहले आप हमें डेमो दें, ट्रायल कराएं, और जो क्योंकि ईवी बसेस का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपसे वो नेगोशिएशन करेंगे। उन्होंने हमें ये डिमांड जरूर दी थी कि हम इसकी डिमांड रखेंगे 4.5 लाख डॉलर, वो भी कैसे, वो भी किस्तों में पैसे जाएंगे। 8 साल में हम किस्तों में उनको पैसे देंगे। हमने कहा रेंट टू ओन में हम आपसे फॉर्मूला में लेंगे कि रेंट टू ओन में कि हम आपको रेंट पे करते रहेंगे हर माह, और फिर जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ 7 साल या 8 साल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कि उसमें वो पैसे हमें देने होंगे। और वो भी जब हमने डील की तब डॉलर का रेट था 180 रुपए। तो ये डील इस तरह की गई थी। ये डील इस तरह नहीं की गई थी जिस तरह अनफॉर्चुनेटली उस अखबार ने छापा, लेकिन फिर अखबार ने तो उसको तस्हीह कर दी। तस्हीह भी में भी 4.5 लाख डॉलर का अभी तक फाइनलाइज, वो कोटेशन वहां से आई है, गवर्नमेंट ने भी फाइनलाइज नहीं किया। हम इसको और नेगोशिएट करेंगे। 4.5 लाख डॉलर में ये बसेस हम नहीं लेंगे, हम और कम पैसों में लेंगे इसको। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा था कि ये देखें कि ये, उसके ऊपर मैंने देखा लोगों ने यूट्यूब पे उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी कि जी देखें क्या ये करप्शन हुई है, और इतने अरबों रुपए मुल्क कर्जदार है, और अरबों रुपए जो है वो बसों पर उड़ा दिए गए। तो उस हिसाब से तो 40 अरब रुपए की बसें हो गई। वो भाई 40 अरब इसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट भी नहीं था। और जब मैं एज ए एक्स मिनिस्टर मैं ये कह रहा हूं कि हमने 1 रुपया भी हुकूमत का अब तक खर्च नहीं हुआ, वो बसेस कराची के लोग उसमें चल रहे हैं, सिर्फ अपना किराया जो दे रहे हैं वो किराया दे रहे हैं, वो उस बस कंपनी को जा रहा है, और वो लोग जो है कराची के लोग उस बस पे सफर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो लोग स्कैंडल्स बनाने के शौकीन हैं, जो इस तरह के प्रोपेगेंडास करने के शौकीन हैं, उनके लिए मैं इत्तला देना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी पहले सब चीज़ों की तस्दीक कर लें, फिर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाना हो लगाएं। इस पर तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी ऑफ द गवर्नमेंट आप जो है आपने एक सहूलत एक शुरू की, और वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ ये ईवी बसेस पे। बाकी बसेस हमने प्रोक्योर की। हमने कराची के लिए कुछ और बसेस भी प्रोक्योर की, ग्रीन बसेस, वो इस वक्त पोर्ट पे खड़ी हैं। अब अगर सियासी हुकूमत पीपुल्स पार्टी की होती तो इस वक्त इस महंगाई के दौर में वो बसें सड़कों पे होती। क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो मेरी अपील होगी केयर टेकर गवर्नमेंट से, मेरी इल्तिजा होगी कि बराए मेहरबानी पोर्ट पे बसें खड़ी हैं, थोड़ी सी फुर्ती चाहिए, बसें सड़कों पे आ जाने दें उसको, लोगों को आप उससे रिलीफ देंगे। अगर लोग 50 रुपए में 30-30 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं तो लोगों को आप रिलीफ, यही रिलीफ दे सकता है। गवर्नमेंट का यही रिलीफ होता है, हुकूमत का यही काम होता है कि आप सब्सिडाइज, हमने 6 महीने की सब्सिडी भी दी हुई थी जो कि दिसंबर में खत्म हो रही है। तो मैं भी ये भी उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह ताला केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उस सब्सिडी को कंटिन्यू करे ताकि लोगों को जो है वो सहूलत मिले। वरना अगर वो सब्सिडी आपने कंटिन्यू नहीं की तो ये 50 रुपये का किराया बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा उसको कम करें। तो इसीलिए जो बसेस, जो ग्रीन बसेस जो कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने मंगा के रखी हुई हैं, वो पोर्ट में मौजूद है। बराए मेहरबानी निगरान हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इमीडिएटली इस पर नोटिस लें और फौरी तौर पर उन बसेस को निकाल के सड़कों पर लाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो मैं ये बात कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए हैं। ट्रांसपोर्ट को मैंने आपको ये बता दिया। अब आ जाए मेन और प्रोजेक्ट, थर का कोयला। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तो थर का कोयला निकाला गया, जिसके फिर पीएमएलएन वाले उसका भी क्रेडिट ले रहे थे, जो कि उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री रिकॉर्ड मौजूद है। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने थर के कोयले निकालने की बात की थी और एफर्ट शुरू किए थे, तो बाद में जब पीएमएलएन की हुकूमत है उन्होंने उसको रोका, डिस्करेज किया। लेकिन क्योंकि अब हम इतने आगे जा चुके थे, पीपुल्स पार्टी की 2013 वाली 2008 वाली हुकूमत में इतना आगे जा चुके थे, फिर पीएमएलएन उसको रिवर्स नहीं कर सकी। तो थर का कोयला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि वो थर का ना सिर्फ कोयला निकाला, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अरबों रुपए खर्च हुए। लोग पूछते नहीं यार इतने सारे बजट थे सूबे के कहां गए। आप जाके थर पार कर जाके देखें। ये नहीं कि बस किसी कंपनी को बोल दिया तुम थर का कोयला निकाल लो और निकल जाता है।
جو جس طرح وہاں پہ پانی پہنچایا گیا, جس طرح وہاں پہ ڈیول کیریج وے سڑکیں بنائی گئی, جو ایک ہسٹوریکل وہاں نیٹ ورک بنائے گئے, اس پہ سارا حکومت نے خرچہ کیا ہے. اور وہ بجلی صرف سندھ کے لیے نہیں تھی, وہ بجلی نیشنل گرڈ میں جانی ہے, نیشنل گرڈ کے بعد ہمیں پھر ملنی ہے. تو پاکستان کا مسئلہ اس سے حل ہونا تھا. اور وہ تھر کا کوئلہ جو کہ کنٹینیوٹی ہے, یہ کنٹینیوٹی انشاءاللہ پیپلز پارٹی جاری رکھے گی. تو آپ کے پاس اتنے کوئلے کے ذخائر ہیں کہ آپ 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو, 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو. اتنے کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس تھر پارکر میں موجود ہیں. اور یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تھا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, جس کو محترم آصف علی زرداری صاحب اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے اس کو جاری رکھا. تو ملک ترقی اس طرح کرتا ہے. ملک ترقی صرف نعروں سے, سیاست سے اور صرف شوبازیوں سے نہیں کرتا. ملک میں آپ نے عملی کام کرنے چاہیے. عملی کام یہ تھا, اور سب سے بڑا عملی کام جو کل ہمارے نون لیگ کے دوست کہہ رہے ہیں, ان کو میں ایک اور بات کہہ دوں. سب سے بڑا عملی کام, کیونکہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے, ایلیٹ کی جماعت نہیں ہے. اس کو غریبوں کے غربت کے مسائل پتہ ہے, لوگوں کی پریشانی کا ان کو پتہ ہے. دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کچھ سرکلز میں, کچھ چند ایک کمیونٹیز میں موو کرتی ہیں, سوچ بھی ان کی وہ ہے. ابھی جو سیلاب آئے, اس سیلاب میں 21 لاکھ گھر سندھ میں گرے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے. حالانکہ سیلاب پنجاب میں بھی آیا, سیلاب بلوچستان میں بھی آیا, خیبر پختونخوا میں بھی آیا. کسی اور گورنمنٹ نے گھر بنانے کی بات نہیں کی. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ تھی جس نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر کہا کہ نہیں, ہم ان 21 لاکھ لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے. اور بنانا شروع کر دیے, کہا نہیں صرف کر دیے. لوگ کافی جگہوں پہ لوگ رہنا بھی شروع ہو جا رہے, پروسیس چلے گا, یہ چلتا رہے گا. تو مجھے یہ بتائیں, اور یہ منصوبہ کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل کر لیں, سارے دوست بیٹھے جو کہ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر لیں. پوری دنیا میں کسی ملک نے, کسی حکومت نے اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ فار پور پیپل آج دن تک مفت گھر نہیں دیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے نے یہ پروجیکٹ شروع کیا. اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس سے پہلے 8 لاکھ گھر شاید نیپال میں کوئی کیٹاسٹرافی ہوئی تھی, وہاں بنے تھے 8 لاکھ گھر. ہم 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں, آپ 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. اور یہ گھر جو ہے یہ غریب عورتوں کو دیا جا رہا ہے, خواتین کو دیا جا رہا ہے. اور خالی گھر نہیں دیا جا رہا, وہ لوگ جو سرکاری جگہوں پہ, سرکاری زمینوں پہ, جو مختلف ڈپارٹمنٹ زمین وہاں پہ لوگ وہ رہ رہے تھے, ان کو اس زمین کی اونرشپ بھی دی جا رہی ہے خواتین کو. مجھے بتائیں 21 لاکھ خواتین, یہ 21 لاکھ لوگ نہیں ہیں, یہ 21 لاکھ خاندان کو کی میں بات کر رہا ہوں. ملٹیپلائی کر لیں آپ 21 لاکھ خاندانوں کو, تو یہ 21 لاکھ خاندانوں کو جو سہولت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ دینے جا رہی ہے اور دے رہی, شروع ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 21 لاکھ خواتین کو اونرشپ, جو آپ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے نعرہ تھا. آج دن تک اس نعرے پہ پیپلز پارٹی نہ صرف نعرہ لگا رہی ہے, عمل کر رہی ہے. عمل ہے یہ. اس سے پہلے اگر کسان خواتین کو 25-25 ایکڑ محترم آصف علی زرداری صاحب نے زمین دینا شروع کی پورے پاکستان میں, 25-25 ایکڑ, تاکہ وہ اپنی کاشتکاری خود کر سکیں مفت میں زمین. اسے کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. اور اگر ابھی 21 لاکھ خاندانوں کو, خواتین کو اونرشپ کے ساتھ گھر دیے جا رہے ہیں, اس سے بڑا ثواب کا کام, اس سے بڑا نیکی کا کام, اس سے بڑی عوام کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کیا شوکیس کر کے دکھاؤ گے. بھائی ہمارے لیے بہت آسان ہے کوئی ایک شہر بنانا, کیونکہ ہمیں شہر شوکیس, کراچی سب کی شہر حق ہے, کراچی پورے ملک کو چلاتی ہے, کراچی کا سب سے زیادہ حق ہے پورے ملک کے بجٹ پہ. لیکن کراچی خدمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کراچی میں ابھی بلین روپیز کی ریڈ لائن اور یلو لائن, وہ دونوں بڑی اسکیمز ہیں, بلینز آف روپیز کی, وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. ریڈ لائن شروع ہو گئی ہے, یلو لائن بھی شروع, وہ بھی انقریب بھی شروع ہو جائے گی. وہی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت ہوتی ہے تو چیزوں کو زیادہ جلدی سے لے کے جاتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مسئلے ہیں کیا, ان مسائل کو حل کتنا کوئکلی کرنا چاہیے, کہاں سے کرنا چاہیے, کس طرح ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹیں لمبی چل رہی ہیں, تو جس کی وجہ سے کاموں میں تھوڑی بہت دشواریاں ہیں, لیکن یہ چیزیں اور مزید تیز ہوں گی. ہم ان سے نیکی کی امید کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ جو بھی پروجیکٹس پبلک کی بھلائی کے ہیں, ان پہ آپ تھوڑا اور
اسپیڈ اپ کریں ان پروجیکٹس کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی پہ بلینز آف روپیز کراچی کے پانی کے نیٹ ورک پہ باقی سارے انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بس ہم بولے کہ ایک ہی شہر ہے, بس جہاں پہ لوگوں کے گھر گر گئے, بے بس لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے, جن کے پاس پیروں میں جوتی نہیں تھی, جن کے پاس چھت چھپانے جگہ نہیں تھی, ان غریبوں کو ہم کیا چھوڑ دیں؟ تو یہ ہمارا جو شوکیس کام ہے, ایسا کوئی ایک کام, کوئی ایک جماعت بتا دے. پی ٹی آئی آئی, اس نے صرف جھوٹے نعرے دیے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, صرف جھوٹ بولا, افراتفری دی, ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا. پاکستان کی ہسٹری میں جو نقصان پاکستان کو نہیں پہنچ سکتا تھا, جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستان کو پہنچایا. کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہی کے دورہ پہ لے کے آنا. اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, صرف باتیں کی, کچھ نہیں کیا. اور آپ بول رہے جو ہم نے ایک شہر بنا لیا بس. او بھائی پورے پاکستان کی بات کرو. اگر 21 لاکھ گھر ہم نے بنائے تو ہم نے کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی تم ووٹر کس کے ہو, تم ووٹ کس کو دیتے ہو. اگر سندھ بھر میں سڑکیں بنی تو یہ نہیں بولا گیا کہ جی کون سڑکوں پہ سفر کرے گا. اگر ہاسپٹلز بنی ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ ووٹر ہو, آپ کون سے صوبے سے ہو تو آپ کو علاج کرا جائے. آپ جا کے او پی ڈی میں چیک کریں. میں تمام جرنلسٹ کو کہتا ہوں برائے مہربانی آپ کراچی کے NICVT کے او پی ڈی چلے جائیں, SIUT چلے جائیں, باقی جگہوں میں چلے. یہاں پہ لوگ ایران سے, افغانستان سے بھی علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں کے وہ آپ سائبر نائف میں جا کے دیکھیں, آپ کو پیشنٹ ملیں گے ایران سے علاج کروانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ہم تو عوام کی خدمت, خلق خدا کی خدمت اس طرح ہی کی جاتی ہے. خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے. خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں کسی کے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی نفرتوں کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے. نفرت, لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دفن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی میں کہتا ہوں بھڑکیاں ماری جائیں گی دوسری پارٹیوں کی جانب سے, تو جواب دینے کا اختیار ہمارا ہے. کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کلیئر کہا میرا کسی پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے, میری کسی پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میری لڑائی غربت سے. تو جو لیڈر اس وقت یہ نعرہ لے کر چل رہا ہے کہ میرا جھگڑا, میری لڑائی غربت سے ہے, اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ویژن بھی موجود ہے, اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں. اگر تھر کا کوئلہ جو کہ خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نکال سکتی ہے, اگر سی پیک ایک خواب تھا جو کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی حکومت وہ کام شروع کر سکتی ہے, تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس اس ملک میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں. باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں اور عوام کو جھوٹے نعرے اور بیوقوفی کے دورہ پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے. صرف پیپلز پارٹی حکومت ہے جو ملک میں سب کو جوڑنا چاہتی ہے. ہم کہتے ہیں جی کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے آپس میں, ہم لوگ دشمن نہیں ہیں, ہم سیاسی مخالف ہیں, ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے الفاظوں کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑا, نفرت, تعصب, اس سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. تبھی ہی ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چل سکیں گے, تبھی ہی ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکیں گے. جتنے بھی چیلنجز ہیں اس وقت ملک میں, چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہوں یا اندرونی چیلنجز ہوں, اس کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے اداروں کو مضبوط کریں, اپنے اداروں کی عزت کریں, اپنے اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں, اپنے اداروں کے خلاف من گھڑت اسٹوریاں نہ چھپوائیں, اپنے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مواد نہ چھپوائیں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اداروں کے خلاف آپ باہر بیٹھ کر جو مہمیں چلوا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, ان کی فیملیز پر اٹیک کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھلا کر, تمام نفرتوں کو بھلا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انڈر ون روف, اور نہ صرف پولیٹیکل پارٹی, تمام اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹی سب کو ساتھ بیٹھ کے اس پاکستان کے لیے ایک نئی سمت بنانی پڑے گی. آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوگا. اکانومی یہ نہیں ہوگی کہ میں بجٹ پیش کر رہا ہوں 1 سال کا, وہ تو آپ کرو گے. آپ کی اکانومی ہوگی کہ آپ کے ایک سسٹینیبل ایک پالیسی ہو کہ یہ 20 سال کی اکانومی کی پالیسی ہے. پھر کوئی بھی حکومت آ جائے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے, وہ ان پرنسپلز سے نہ ہٹے. یہ نہ کرے کہ جی اگر کوئی بھی عوام کی فلاح بہبود کا کام اس کو بند کر دے. ماضی میں اس طرح ہوئے ہیں. تھر کول بھی جب شروع میں بی بی نے شہید نے شروع کیا تھا تو پی ایم ایل این کی حکومت نے وہ بند کیا تھا.
माजी में इस तरह की मिसालें मिली हैं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि पिछली सारी बातों को भूलकर, पिछले सारे मसलों को भूलकर एक पाकिस्तान, स्ट्रांग पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम इदारे, मैं कहता हूं जितने भी मुल्क में, वो सब एक साथ बैठे, अंडर वन रूफ बैठे और फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, ताकि हमारी ये जो छिकाऊ की पॉलिसी है, लड़ाई की पॉलिसी है, तनाव की पॉलिसी, वो खत्म हो। लोग बेजार हो चुके हैं, लोग मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं इस लड़ाई से। लोगों को ये फिक्र नहीं है कि जी कौन क्या कर रहा है। लोग कहते हैं जी मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या रिलीफ मिल रहा है, मुझे कैसे रिलीफ मिलेगा। और मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि मैं यहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज कराऊं, मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि यहाँ मैं लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करूं, मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि मैं अपने किसानों के लिए मैं अच्छा प्रोग्राम पेश करूं, जो कि इस मुल्क की मईशत की शहरग है। इस किसानों को सबसे ज्यादा मैं सहूलियत दूं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स लें, फिर आपकी क्रॉप्स एक्सपोर्ट हो। आपका एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, आप चले गए दूसरी तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में, आपके पास आप दूसरे तरीके से चाह रहे हैं कि हम इस तरह पैसे मुल्क में बनाएं। नहीं, आपका जो मेन, आप सब सारे ऑप्शन यूज करें। मेन आपका जो है वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर को मजबूत किस तरह करना है, किसानों को और काश्तकार को किस तरह मजबूत करना है, ये पॉलिसी होनी चाहिए। मजदूरों के लिए प्लान क्या है? मजदूरों के लिए प्लान मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दे रहे हैं। किसानों के लिए प्लान मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दे रहे हैं। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो भी विजन था, आज वो कामयाब विजन है। अगर आज मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 18 अमेंडमेंट की तो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को ज्यादा इख्तियार मिले। अगर लोग बोलते हैं 18वीं तरमीम में क्या फायदा मिला, अगर 18वीं। शर्जील इमाम मेमन इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ साजिशें की गई, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है।